نوید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہی عامر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مفاہمت کی پہلے بھی بات نہیں کر رہے تھے، اگر اسٹریٹ موومنٹ کی اگر بات کی گئی ہے اور اب کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو اسٹریٹ موومنٹ کتنی کامیاب ہوگی؟ کہ حکومت پر کوئی دباؤ پڑے گا؟ اور دوسری جانب اس پر بھی کامنٹ کیجیے گا جو سہیل آفریدی کی جانب سے مریم نواز کو کے پی آ کر جلسہ کرنے کا انہوں نے کہا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہاں آ کر جلسہ کریں۔ اچھا احمد، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم جمہوری اقدار کی اور جمہوریت کی اور برداشت کی اور ریکنسیلیشن کی بات کرتے کرتے اس میں اگر مگر جو ہے وہ بہت آ جاتا ہے کہ جی وہ 9 مئی اور وہ 26 نومبر اور فلاں یعنی یہ دیکھیں جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اس وقت کراچی ٹوٹل انارکی تھی، ٹوٹل انارکی۔ ہم اس وقت تھے یہاں کراچی میں کہ 3 دن تک ہم جو ہے وہ آفس سے گھر نہیں جا پائے تھے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت پہ جو ہے دن دہاڑے اٹیک ہوتا ہے، اس کے اوپر چڑھائی کی جاتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ جو ڈنڈا بردار فوج تھی، وہ مناظر تو سب کے سامنے وہ تو کیمرے میں محفوظ ہو گئے تھے کہ کس طرح سے ریڈ زون میں اسلام آباد میں ان کی اس ڈنڈا بردار فوج نے جو ہے وہ کس طرح سے گیٹ کے اوپر جو ہے وہ چڑھے، کس طرح سے چڑھائی کی۔ تو چڑھائی صرف ایک پارٹی کو نہ سنگل آؤٹ کیا جائے، اگر آپ جو ہے وہ ایک ان بائسڈ تجزیہ کریں تو پھر سب کی بات کریں۔ سب نے اپنے اپنے ٹائم پہ یہی ہوتا ہے، جب بھی اسٹیبلشمنٹ کا آپ کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے تو آپ اس وقت جو ہے نا اپنی ساری چیزیں بھلا کے پھر اپنے سیاسی مخالفین جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے زیر عتاب ہوتے ہیں، آپ ان کی طرف جو ہے انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی ساری چیزیں جو آپ نے کی ہوئی ہوتی ہیں اس کو اٹھا کے کنوینئنٹلی جو ہے وہ انڈر دی کارپیٹ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک بات آتی ہے سہیل آفریدی صاحب کی، دیکھیں جو کچھ انہوں نے لاہور میں کیا، لاہور میں جس طرح سے جو فیبرری کے الیکشن کے بعد جس طرح کی سچویشن تھی، جس طرح کا گھٹن زدہ ماحول تھا، جس طرح سے جو یعنی لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا، پی ٹی آئی کے سپورٹر جو تھے وہ ایون دل برداشتہ تھے، اور ایسے ماحول میں جو ہے سہیل آفریدی نے آ کے جس طرح سے وہاں پہ تھوڑی سی ہلچل پیدا کی، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ جس طرح کی ریسٹرکشن لگائی رکھی، یعنی دیکھیں نا وہ کھانا کھانے جاتے ہیں، فوڈ اسٹریٹ کی لائٹیں آف کر دی جاتی ہیں، دکانیں بند کروا دی جاتی ہیں، یعنی یہ، اور اسی وجہ سے سہیل آفریدی صاحب نے جو ان کو کہا ہے کہ جی ایک جلسہ آپ آ کے کریں پشاور میں اور ایک جلسہ جو ہے وہ میں آ کے کرتا ہوں یہاں پہ، اور وہ ریسٹرکشن ہٹا دیں۔ یہ یعنی پنجاب کی انفارمیشن منسٹر صاحبہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی بھی نہیں تھا، اور بہت سارے جو صحافی ہیں وہ بھی اسی پہ چل رہے تھے، یہی نیریٹو کہ جی کوئی نہیں نکلا۔ جی سہیل آفریدی نو بڈی تھا۔ دیکھیں جب تک وہ چیف منسٹر نہیں بنا کے پی کے کا تو وہ نو بڈی تھا، اس کو پی ٹی آئی میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ میں وہ نہیں آتا تھا۔ لیکن اگر وہ آتا ہے اور پھر بھی لاہور کے لوگ نکلتے ہیں، اور یہ وہ لاہور ہے جو کہ نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، جو کہ شریف خاندان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اس میں لوگ نکل کے آتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ تھوڑا سا جو ایک جمود تھا وہ میرے خیال میں ٹوٹا ہے۔ اچھا جو بات کی جاتی ہے وہ سبھی یہ بات کرتے ہیں، ہم نے بھی بارہا یہاں پہ بیٹھ کے یہی بات کی ہے، دیکھیں آپ مذاکرات کریں گے، آپ نے اگر اس پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنا ہے، اس سیاسی کشیدگی کو کم کرنا ہے، تو آپ نے بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں نا، یہ دو جو روایتی آپ کے حریف رہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کیا انہوں نے میثاق جمہوریت نہیں کیا تھا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور نواز شریف صاحب نے بیٹھ کے ہاتھ نہیں ملایا تھا اس پہ؟ تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جن کے پاس اختیار ہے وہ جو ہے ان کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کے لیے، کہ جی پی ٹی آئی تو اب ایک پولیٹیکل تھریٹ ہے ہی نہیں، تو ہم کیوں اس کو انگیج کریں؟ بالکل ایسے ہی نوید صاحب، مذاکرات کی تو باتیں بہت دنوں سے ہو رہی ہے، محمود اچک سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن سہیل آفریدی یہی بات جو ہے، یہ کے پی چیف منسٹر نے بھی یہی بات کی کہ دیکھیں جب آپ مزاحمت جو ہے آپ دکھائیں گے ارباب
اختیار جو ہے ان کو دکھائیں گے کہ ہم ایک پولیٹیکل پاور اگر ہم دیکھیں تو کوئی شاید جو ہے وہ مذاکرات کی طرف بات آئے گی. گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ اختیار نہیں ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ تو نہیں انگیج کرے گی. کہیں ہمیں نظر نہیں آیا کہ پی ٹی آئی بھی ایک قدم پیچھے ہوئی ہو. ایاز صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ 2 روزہ دورے پر سہیل آفریدی آئے اور پھر انہیں یہاں ویلکم بھی کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ آئیں لاہور میں اپنا ٹائم گزاریں, چیزیں دیکھیں اور ان کو پھر جو یہاں پر بہتری آپ دیکھ کے جائیں وہ کے پی میں بھی اپلائی کریں. لیکن اب یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے مریم نواز کو خط بھی لکھا, تحفظات کا اظہار بھی کیا اور پھر دوسرا یہ بھی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ والے بھی تیار ہو جائیں. تو مطلب ان کے اس بیان سے کیا آپ کو لگتا نہیں کہ صوبائیت کو ہوا دی جا رہی ہے؟ دیکھیں جو کچھ ہوا لاہور میں اسے نرم ترین الفاظ میں افسوسناک اور شرمناک ہی کہہ سکتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کھلے دل کے اور کھلے بازوؤں کے ساتھ ویلکم کرنا چاہیے تھا سہیل آفریدی کو. سہیل آفریدی کو بھی پنجاب گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ 2 دن میں ہیرو بنا دیا انہوں نے اس کو. صحیح. اب ظاہر ہے وہ جو نویز صاحب کہہ رہے تھے واز نو باڈی, اور اب وہ باقاعدہ اس نے ایک آ کے اپنا لوہا منوا لیا. آپ کو علی امین گنڈا پور اچھا لگتا تھا جو وہاں سے سرکاری مشینری لے کے نکلتا تھا, سرکاری فورس لے کے نکلتا تھا, ڈی چوک پہنچنے کی دھمکی دیتا تھا, وہ تو بڑا اچھا تھا اور جلاؤ گھیراؤ اور سارا کچھ کر رہا ہوتا تھا. ایک سی ایم آیا جس نے آ کے کہا جی کہ میں سیاسی سرگرمی کرنا چاہ رہا ہوں یہاں. اب وہ جو کراچی جانے کی بات سہیل آفریدی صاحب کر رہے ہیں وہ بھی سیاسی سرگرمی کی بات کر رہے ہیں. تو آپ نے یعنی کہ یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ جی سیاسی سرگرمی بھی ایسی کی تیسی ہم نے نہیں کرنے دینی. تب آپ اس سی ایم کو بھی قبول یا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو آرام سے پیار سے آ کے یہاں اپنی ملاقاتیں کر کے سیاسی طور پہ متحرک کر کے لوگوں کو جانا چاہ رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں خوف ہے آپ کو کہ وہ اگر جائے گا مختلف جگہوں پہ اور شاید بتیاں باندھنی ہوں گی تو کیا ہو جائے گا کہ لوگ اس کے گرد آ جائیں گے اور اس کے بعد اوور نائٹ کیا آپ کو تھریٹ ہو جائے گی. اس طرح سے نہیں ہوا کرتا. آپ میں کانفیڈنس کی کمی ہے, خود پہ اعتماد کرنا سیکھیں. آپ اتنی بے اعتمادی کا شکار کیوں ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے جس طرح سے جگہ جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی کر کے سہیل آفریدی کو روکنے کی کوشش کی, اس کی بالکل ضرورت نہیں تھی. بہت آرام سے سکون سے یہ سارا دورہ 2 دن کا ہو کے اور آرام سے وہ واپس جا سکتے تھے. اس میں آپ کی بھی عزت افزائی ہوتی. لوگ کہتے کہ نہیں یار انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے. اب رولا کیا ہے ہماری سی ایم تو آج تک اپنے بیٹ رپورٹر سے نہیں ملی. وہ لوگوں کے یہ شکوہ کچھ روز پہلے بھی آیا سوال نہیں, وہ سخت سوالات کے جواب بھی دیتا ہے. اور پھر جس طرح کے سوال کر لیے گئے, مینا آفریدی کو بھی جواب نہیں دینا چاہیے تھا اس طرح ظاہر ہے, لیکن آپ مطلب چاہ یہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو انگیخت کیا جائے اور اس طرح کا کوئی جواب آئے, مطلب اور آپ کی خواہش کوئی نہیں تھی. پولیٹیکل فورسز کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے, اگر وہ تھوڑی بہت کہیں یہاں سیاسی سرگرمیاں کر لیتے تو میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نون لیگ کے خلاف نہ جاتی وہ بات, نون لیگ کے حق میں جاتی. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ ان کی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی بالکل ختم ہو جائے تو یہ ان کے بھی نقصان میں ہے چیز, یہ ان کے فائدے میں نہیں ہوگی. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے. اس لیے اگر وہ صرف سیاسی سپیس چاہ رہے ہیں, اس دفعہ جو آپ کہتے ہیں نہیں ہمیشہ ایک سیاسی پارٹی فسطائیت کرتی ہے, اگر وہ سیاسی سرگرمی کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے تھا انہیں. لیکن بہرحال ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی. ملک احمد خان صاحب کی اپنی مجبوریاں ہیں. وہ جس طرح سے وہ آج تقریر فرما رہے تھے کہ انہوں نے اپنی انٹرنل انکوائری بھی بڑی جلدی کر لی, یہ بھی بڑا کمال ہے نا, کیونکہ کچھ چیزیں بڑی جلدی کرنا پڑتی ہیں. میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں کیا پنجاب گورنمنٹ نے. ان کو کھلے دل کے ساتھ ان کو ویلکم کرنا چاہیے. صحیح, کھلے دل کے ساتھ ان کو ویلکم کرنا چاہیے تھا. اس پر مزید بھی بات کریں گے. یہاں وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. ویلکم بیک. تو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ کی. تو فیصل